طرف پاکستان کی معیشت سیلاب کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے تو دوسری جانب ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ذیشان شاہ صاحب جو کہ ایک بہت بڑے انٹرپرینور ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق ہے، بیرون ملک جو ہے وہ کافی کام کرتے ہیں، انہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سفیر برائے سرمایہ کاری جو ہے وہ منتخب کیا۔ سفیر برائے سرمایہ کاری کا کیا کام ہوتا ہے اور وہ کن پروجیکٹس کو لے کر چل رہے ہیں؟ ذیشان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ذیشان۔ الحمدللہ گڈ۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہمیں یہی سمجھائیں کہ یہ جو سرمایہ کاری کے سفیر ہیں یہ کام کیا ہے اور کس چیز پر آپ بیسکلی فوکس کیے ہوئے ہیں؟ یہ اوور آل ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ ہے، ناٹ جسٹ فارن انویسٹمنٹ بٹ لوکل انویسٹمنٹ بھی، اس کو امپروو کرنا ہے۔ تو ایز اے اوورسیز پاکستانی میں 5 سال سے بزنس کر رہا ہوں ان پاکستان، اینڈ اوور اے couple $100 million کے پروجیکٹس ہیں میرے ادھر پاکستان میں۔ تو آئی تھنک بیسکلی یوزنگ دیٹ ایکسپیرینس، اس کو ایک تو گلوبل نیٹ ورک آف کانٹیکٹ جو ہے ان کو لے کے آنا پاکستان، دوسرا پالیسی لیول پہ ریکمنڈیشنز کرنا کہ ہاؤ کین وی امپروو دا ایز آف ڈوئنگ بزنس فار لوکل انویسٹرز اینڈ فارن انویسٹرز ایز ویل۔ تو ابھی آج کل آپ لوگوں کے پلانس کیا ہیں؟ مطلب وہ والے پروجیکٹس جو پائپ لائن میں ہیں اور اب آپ کے آنے کے بعد ان کو انیشیٹ ہونا ہے؟ سو آئی مین میرا پہلا جو ہے آئی واز آن ویکیشن ان دا US and I got appointed while I was there. تو مجھے آئے ہوئے ابھی 2 ہفتے ہوئے واپس، بٹ while I was in the US میں نے وہاں ساری جو ہے ڈائسپورا سے اینڈ انویسٹمنٹ کمیونٹی سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا، اینڈ there's some very very good projects already in the pipeline which have been stuck that need facilitating. تو اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے۔ آئی تھنک آن دا US جو مین میں نے سیکٹر دیکھا، ٹورزم میں ہے انٹرسٹ، لاٹ آف اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں ہم ریزورٹ بنا لیں یہ وہ، بٹ ریئل سیکٹر دا پرائم منسٹر فوکس از کہ we need to create investment in sectors where we have high job creation and high skills development. Like which ones? So for example now within that the key one which I identified in the US was IT. So IT has grown significantly in the last 10 years, our IT exports. The USA is the largest export market for IT. Over 60% of ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں IT کے وہ US کو جاتے ہیں، بلکہ اوور آل پوری دنیا کے اندر ہمارے سب سے زیادہ ایکسپورٹ US کو ہی ہیں۔ اینڈ وہاں جا کے سلیکن ویلی میں گیا، I met the entrepreneurs over there and they're all very bullish on پاکستان کہ بہت اپرچونٹی ہے۔ کئی ایسی کمپنیز جنہوں نے 1000 انجینئر پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ پرابلمز ہیں، مین ان کا جو نمبر 1 پرابلم تھا جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، دیٹ از ہیومن کیپٹل۔ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پاکستان سال کے تقریباً 20,000 IT گریجویٹ بناتا ہے، اور ہمارے آفیشیل ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً $2 بلین کے ارد گرد ہیں، ٹھیک ہے؟ ناؤ اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں، انڈیا سال کے 1.5 ملین IT گریجویٹ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کمپیریزن ان کے ایکسپورٹ 150 بلین ہے۔ There is a direct correlation between the number of graduates you have and آپ کے ایکسپورٹس۔ یہ ایسی انڈسٹری ہے کہ آپ بندے آپ ٹرین کرو، بندوں کو ایجوکیٹ کرو، employment finds them۔ یہ وہ نہیں کہ انڈسٹری لگانی اور 10 سال لگے گا پھر ان کو نوکریاں ڈھونڈ کے دینی ہے۔ ایجوکیٹ یور پیپل، ٹرین them with the right skills، دنیا کی بیسٹ کمپنیز خود آ کے ان کو ڈھونڈیں گی۔ تو اب اس کے لیے کیا ایسے پلانز ہیں کہ اس چیز کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انڈیا کی بالکل صحیح آپ نے مثال دی ہے، تو اس کے اندر کافی چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی اگین US گورنمنٹ سیمز ٹو بی ہیلپنگ ایوری ویئر۔ ابھی US گورنمنٹ نے وہ سیمینار رکھا تھا پرسوں ان دا US ایمبسی، USAID نے وہاں رکھا تھا لاہور میں ایٹ NetSouls HQ where they invited me as the keynote speaker. تو they have a lot of funds that they want to invest and they're looking to ان کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، تو اب ان کے ساتھ کچھ اسٹرکچر کریں گے، کچھ انسینٹیوز بنائیں گے سیکٹر کے لیے ٹو پروموٹ انویسٹمنٹ انٹو دس sector. And اس کے جو کورسز ہیں، you don't want a 4-year degree, 12 months, 6 months, 2 years, key skills train کرو، ٹھیک ہے؟ as long as someone's a graduate or a high school and they can read and write well, they're educated، آپ ان کو باقی skills دو 1-2 سال کے نا and they can go out۔ اب تو اس انڈسٹری میں بچے اور ٹینیجرز بھی آ رہے ہیں، ابھی تو وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ IT کے علاوہ اور کون سی ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کے اوپر جو بیرونی جو انویسٹر ہے وہ فوکس کر سکتا ہے پاکستان میں؟ جسٹ بیفور اس سے زیادہ ایک اور چیز ایڈ کروں، اب ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ ہمارے پاس جو ہے کیا اپرچونٹی ہے، ہماری 60% یوتھ ہے انڈر 30، بٹ دس از اے ہیوج اپرچونٹی، بٹ آلسو یہ ایک ٹکنگ ٹائم بم بھی ہے۔ اگر ہم ان کو صحیح اپرچونٹی نہیں دیتے، ان کو صحیح انوائرمنٹ نہیں دیتے، then it's a very dangerous situation for us. And میں یہ کہتا ہوں اپنے طور سے جو as being میں 37 years old ہوں، so I can just bordering line out of the youth now, but کچھ سال پہلے میں بھی یوتھ میں تھا، تو میں نے اپنے یوتھ کے ایئرز
स्पेंड किए इन डेवलपिंग माई सेल्फ। तो मैं भी पाकिस्तान की यूथ को यही मैसेज दूंगा कि आप लोग डोंट फोकस ऑन यहाँ क्या हो रहा है और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, आप अपने पे फोकस करो, इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, आप लुक इनसाइड योर सेल्फ एंड से व्हाट चेंज कैन आई ब्रिंग अबाउट, मैं क्या कर सकता हूँ चेंज लाने के लिए। एंड ये चीज़ हमें एम्ब्रेस करनी है। अगर हर पाकिस्तान का जितनी यूथ है हमारे, हर बंदा अगर अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ले एंड सिर्फ लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन फ्रॉम अ मसाया, खुद अपना सोल्यूशन बने, द कंट्री विल लुक आफ्टर इटसेल्फ। एब्सोल्युटली, तो लोगों को ये फोकस रखनी चाहिए। बिल्कुल। फाइनली जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, बिकॉज वक्त भी हमारा जो है वो आज थोड़ा सा कम है, क्या ऐसे मतलब आईटी के अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिसके अंदर जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है वो आ सकती है और वो लुक्रेटिव सेक्टर्स तस्वुर की जा सकते हैं? देखिए बहुत सेक्टर्स, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, वी कैन लुक इन एनी, सोलर पावर is a huge one. We have great potential over there, and that is something कि capital investment high है, but then over 10-15 years हमारी dependency oil से चली जाएगी। So which will, हमारे जो balance of payments की crisis हमेशा रहते हैं कि we spend more dollars than we have, that will address that in the long term. हमारा biggest import जो है वो fossil fuels है, oil and coal, अगर हम उनसे दूर हटते हैं in the long term, that's a great one for the country and better for environment also. Of course, ये आप देख रहे हैं floods का situation, 100%. Mobile technology, तो अभी जो है I know of quite a few companies जिन्होंने पहले इंपोर्ट करते थे मोबाइल, अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली पाकिस्तान में शुरू कर दी है विद स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स। उसको बढ़ाएं तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। वी नीड टू फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज, एंड दिस इज अ प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ टू मी। इंशाल्लाह, और ये वो चीज़ें हैं कि जब इनके ऊपर काम किया जाएगा तो फिर वाकई अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी और हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके ऊपर भी जो है हम फोकस करके उसको ख़त्म कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ीशान शाह साहब, वक्त दिया आपने।